بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں اب اس کی تھوڑی سی ہم تفسیر دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیات جو ہم نے 2 سے 5 تک آج جن کا ترجمہ کیا ہے، سب سے پہلے اس میں ہمیں ایک چیز کو تھوڑا سا دیکھنا ہے اپنے طور پہ کہ ہم نے قرآن کو ساتھی بنانا ہے۔ یہی نہیں کہ صرف پڑھے اور پڑھ کے ہم نے نکل جانا ہے اور بس یہ ہمیں ترجمہ آ گیا ہے، بس یہ کافی ہے۔ نہیں، قرآن کو جو ہے وہ سمجھنے کا مقصد ہمارے دل میں ایک خلوص ہونا چاہیے اس کے ساتھ، کہ ہم نے اس سے جو بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ہم نے کب تک عمل کرنا ہے؟ ہم نے اپنی آخری سانس تک عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو آج سے لے کر آج جس دن سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ہم نے ان کو سمجھنا شروع کیا، کیونکہ پہلے تو ہم بالکل طوطے کی طرح ایک رٹا رٹایا جیسے وہ طوطا پڑھتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے، ہم پھر اس طریقے سے اس قرآن کو ساری زندگی ظاہر ہے ہم پڑھتے رہے۔ تو اب جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بس اس کا ترجمہ کر لینا، دیٹ از انف۔ نہیں، تب تک یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم اس کے اندر جو بھی ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ اسی صورت ہم بنا سکتے ہیں جب ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں۔ ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ہر وقت تنہائی میں ہوں تب بھی ہم اس کو ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے اپنی تنہائی کس طریقے سے گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں کس طریقے سے، نہ تو تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا قرآن پاک کو ہم نظر انداز کریں، اور نہ جب کبھی ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اتنے اوور ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہی نہ رہے یا قرآن پاک ہمیں احساس ہی نہ رہے اس بات کا کہ ہم تو قرآن کے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم طالب علم ہیں۔ یعنی ہمارے عمل میں یہ چیز جھلکنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم آج کل کس قسم کی ہماری مصروفیت ہے۔ تو اگر ہم اس کو شروع سے آج سے لے کر آخری سانس تک اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے تو پھر یہ موت سے لے کر جنت تک ہمارے ساتھ جائے گا، اور جنت میں ہمیں چھوڑ کے تو پھر ہی یہ جو ہے قرآن پاک جو ہے اپنا کام جو ہے وہ مکمل سمجھے گا۔ تو ہم نے اس کو اب یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سے لوگ آپ کے اقتدار، آپ کے ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن اس میں ساتھی آپ کا اگر آپ کہیں کہ ساتھی یہ ہے میرا، تو ساتھی تو کوئی ہوگا، کوئی آپ کا دوست ہوگا جو کہ جس کے ساتھ آپ اپنے راز و نیاز کر لیتے ہیں، جس کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں، جس سے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا رازدار ہے۔ تو بالکل اس قسم کا ہم نے اس کو قرآن کو ایسے نہیں کرنا کہ جیسے باقی ہم نے کپڑے دھو لیے، ٹھیک ہے جی روٹی کھا لی، اسی طریقے سے ہم نے سبق پڑھ لیا، پڑھ کے اسے رکھ دیا۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اس کو جو صحیح اگر اس کو کسی طریقے سے اس کے اندر ڈوبنا ہے یا غور و فکر کرنا ہے، جب ہم اس کو اوپر سے پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے اوپر کشتیاں تیرتی رہتی ہیں، لیکن اگر کسی نے اس کے اندر سے اسی سمندر کے اندر سے کوئی موتی نکالنا ہو تو اس کو سمندر کے اندر غوطہ کھانا پڑتا ہے، وہ اندر جاتا ہے گہرائی میں اور نیچے سے جا کر وہ موتی جو ہے وہ حاصل کر کے لے کے آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کو ایسے لے کے چلیں گے کہ ہم سوچیں کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرے لیے، آفٹر آل اللہ تعالیٰ کا مخاطب تو انسان ہے نا، مخاطب تو وہی ہے نا جو اس کو پڑھ رہا ہے۔ تو جب قرآن جو ہے وہ مجھ سے مخاطب ہے، میرے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے، تو پھر میرے لیے اس میں کیا ہے، وہ مجھے کیا بتا رہا ہے۔ تو اسی کو تدبر کہتے ہیں کہ آپ ڈھونڈ کے ہم سب مل کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے شروع میں بالکل پڑھا الحمد کہ تمام تعریف، تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر، تمام حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہم نے اس بات کو سوچا، غور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ اس کی تعریف کی جائے یا اس کا حق ہے۔ تو اگر ہم سوچیں تو ہم اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے،
اس کی تعریف کرنے کے لیے تو بہت سے فرشتے ہیں، جو درخت ہیں، چرند پرند ہیں، وہ سارے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اس کا حق ہے، اسے استحقاق ہے اس چیز کا، کیونکہ اتنی کی نعمتیں وہ ہمیں دیتا ہے، اس قدر وہ بڑی ذات سر بلند ہے اس کی، اس قدر وہ مہربان ہے، اور اس قدر وہ ہمارا دھیان رکھتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر وہ پینیٹریٹ کیا ہوا ہے کہ اصل شکر اور اصل تعریف تو اسی کی بنتی ہے۔ اصل میں اگر ہم اس کی جو کائنات ہے یا اس کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں اس کو ہمیں نظر نہیں آتی یا ہم نہیں دیکھ پاتے، تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ہم محسوس کریں اس کو، تو ہم ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کر سکتے ہیں، اگر ہم محسوس کرنا چاہیں۔ اگر ہم مثلاً ہم کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کرتا ہے، ہم اس کو تھینک یو کہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بھول جائیں اس بات کو کہ شکر اس کا نہیں، شکر اصل میں اس ذات کا ہے جس نے وہ بندہ ہمیں جو ہے وہ اس کو اتنی توفیق دی کہ وہ ہماری طرف راغب ہوا، نہ صرف بلکہ اس نے ہمارے اوپر مہربانی کی یا ہمارا اس نے کام کیا۔ تو اصل شکر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، جس نے اسے ہمارے لیے سبب بنایا، جس نے اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت ڈال دی یا ہمارے لیے کچھ اچھائی ڈال دی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو اصل میں یہ چیزیں ہیں دیکھنے والی کہ ہم نے اصل میں پہچانا کہ ہمیں جو بھی کچھ پرووائڈ ہوا ہے، جو بھی واسطہ اس کے لیے بنا ہے، وہ واسطہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے۔ تو اصل میں پرووائڈ کرنے والا تو وہ ہے، یہ تو جسٹ واسطے ہیں، صرف ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے زیادہ ہمارے اوپر، تو ہم تو انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ تو ہم جب گن نہیں سکتے تو ان کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو شکر ادا کرنے کا کلمہ ایک ہی ہے، جب ہم کہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریف، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی ایک طریقہ کار ہے اس کا شکر ادا کرنے کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں جب شروع کرتا ہے تو اپنا تعارف ہمیں اسی حساب سے کرواتا ہے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی اس قدر وہ عظیم ہستی ہے جو ہم سے مخاطب ہے، اور پھر ہم اس کی بات کو نہ سنیں یا اس کی بات پہ غور نہ کریں تو ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ وہ اتنی بڑی عظیم ہستی رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ وہ مالک تو ہمارا وہی ہے، لیکن آپ اپنی اوقات دیکھیں، ہم اپنی اوقات دیکھیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، اور وہ ہم سے مخاطب ہے۔ تو یہ پھر ہمیں کتنا بڑا اس نے رتبہ، کتنا بڑا اس نے مرتبہ دے دیا، ہمیں اس نے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہمارے اوپر یہ قرآن جو ہے ہمیں بھیج دیا، ہمارے پاس نبی بھیج دیا ہمارے لیے، جو اس کی احکامات اور اس کے ہدایات اس کی جو ہے لے کے آیا۔ تو اس بات میں ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور پھر بھی وہ ہم سے مخاطب ہے۔ پھر اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنا رشتہ بتایا کہ میرے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے، یعنی اپنے بندے کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں تو رب العالمین ہوں، رب ہوں تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا، تو میں تمہارا رب بھی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، کہ میری جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ رحمان جو ہے یہ عربی میں فالان ایک ورڈ ہے جس کے وزن پہ ہے یہ رحمان، اور اس وزن پہ جتنے بھی زیادہ نام آتے ہیں اس میں کثرت ہوگی، یعنی عربی ایک ایسی لینگویج ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت زبان کو چنا ہے قرآن پاک کو بھیجنے کے لیے، جس میں بہت زیادہ جامعیت ہے۔ رحمان جب فالان، یہ ایک ایسے وزن پہ ہے یہ لفظ کہ جس میں بہت زیادہ کو اس میں شامل کرنے کے بہت زیادہ جو لفظ ہم بھی کہیں کہ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان، تو بہت زیادہ کہنے کی اس میں ضرورت نہیں پیش آتی، یہ ان اٹ سیلف یعنی اپنے آپ میں یہ بہت زیادہ کثرت کے معنی لیے ہوئے ہے۔ تو جو بھی اس وزن پہ ورڈ آتا ہے اس کا کثرت میں معنی ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو بھی اس میں خصوصیت اس ورڈ کے اندر ہے وہ کثرت میں ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ کثرت ہے اس کے اندر۔ تو اس لفظ کے اندر یہ معنی موجود ہے، تو اس کو اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جبکہ ہم نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ رحمان اور رحیم جو ہیں دونوں کا معنی ایک جیسے، بہت مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، لیکن ان دونوں کے ان کا مادہ ایک ہی ہے،
دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، لیکن رحمان جو ہے اس میں کثرت ہے اور رحیم جو ہے اس میں ہمیشگی ہے. یعنی ایک وصف لازم ہے اللہ تعالیٰ کا. علماء کہتے ہیں کہ ایک وصف لازم ہے اور ایک وصف فعلی ہے. یعنی رحمان ہے کثرت میں ہے، جو لازم ہے وہ رحیم ہے. یعنی وصف لازم ہے، اس میں دوام ہے، یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. جبکہ دوسرا جو ہے رحمان جو ہے وہ فعلی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے لیکن اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی. یعنی اس کی مہربانی ہے، وہ رحمان ہے، لیکن وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک رکھتا ہے، صرف ایک خاص وقت کے لیے. اس کے بدلے میں اس نے اس کو گناہ معاف کرنے ہوتے ہیں. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو جو انسان جو ہے ہماری، چونکہ ہم لوگ بہت محدود ہماری نظر ہے اور ہماری سوچ بہت محدود ہے، ہم صرف جتنا کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم تو اس سے بھی پورے سے نہیں سوچتے. ہم تو اس کا بھی وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو انسان استعمال کرتا ہے، باقی سارا کا سارا وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے. تو ہم تو اس سے بھی پورا نہیں سوچتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہم، اور پھر ہماری دو آنکھیں ہیں جس سے ہم باہر صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، نہیں ہم دیکھ سکتے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ جو ہر طرف دیکھتی ہے، جس کو ہر معاملے کا علم ہے، جو کہ معاملات کو ایک خاص سمت لے جانا چاہتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات وہ اپنی رحمت کو روک چھوڑتا ہے، اور جب وہ روکتا ہے تو اس میں بھی انسان کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے. ہاں، جب ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، جب ہمارے سارے اعمال کا حساب ہوگا، جب ہمیں اس چیز کی نیکیاں بھی ملے گی، اس کام کے لیے بھی بے شمار نیکیاں ہمارے پاس موجود ہوں گی جو ہم نے کیا بھی نہیں ہوگا، یا بے شمار گناہ ہمارے غائب ہو چکے ہوں گے. پھر ہم دیکھیں گے اچھا یہ اس وجہ سے تھا کہ تب مجھے اتنا تیز بخار چڑھا ہوا تھا، اچھا یہ اس وجہ سے تھا تب میں اس قدر تکلیف میں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، یعنی یہ رحمان کی اس کی جو ایک خصوصیت ہے، یہ اس کی فعلی ایک خصوصیت ہے. یعنی اس کو وہ سم ٹائمز روک رکھتا ہے ہمارے لیے، جو کہ جس میں حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی، ورنہ یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، آیت 3 یہ ہے مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یوم دن کے لیے ہے، تو مالک بادشاہ، ملک بادشاہ ہوتا ہے، مالک مالک یعنی وہ آل پاورفل ہے، ہر چیز کا مالک ہے. جب ہم اگر انسان کو ایک چھوٹا سا گھر ہو اس کا مالک ہو تو اس میں وہ جو مرضی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی دخل نہیں دے سکتا، میری یہ ملکیت ہے تو اس کے اندر تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن کا مالک ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا، جس دن آپ نے جو بھی اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، بدلہ ملے گا، اس دن کا وہ مالک ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ دن تو یہ بھی ایک دن ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. یقیناً ہر دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس خاص دن کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک گرینڈ ڈے ہے، ایک بہت بڑا دن ہے. وہ دن جس دن جب سے یہ دنیا کی بنیاد بنی ہے تب سے لے کر جب تک یہ دنیا رہے گی، تب تک کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنی بھی مخلوق آئی ہے، وہ سب کی سب اس ایک دن اکٹھی ایک جگہ پہ حاضر ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس لیے یہ خاص اس دن کا ذکر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک تو وہ ہر دن کا ہے، ہر وقت کا ہے، سارے جہانوں کا ہے. مالک وہ تو مالک ہے، مالک کل ہے، لیکن اس خاص دن کا ذکر اس لیے یہاں پہ کیا گیا ہے. تو یہ اصل میں ایک آخرت کا تصور ہے جو اس میں دیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ دن اس کی یعنی ہمارا دن تو جیسے 24 گھنٹے کا ہے، تو کہیں ہم نے سنتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ دن جو ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، یعنی سورج وہاں پہ 6 ماہ نظر ہی نہیں آتا، پھر 6 ماہ کے بعد وہ نظر آتا ہے، اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے غالباً، بعد میں پھر سورج وہیں پہ نظر آتا رہتا ہے، یعنی کچھ ایسا خطہ ہے. تو ہر دن جو ہے دن کی جو حساب کتاب ہے وہ ہر جگہ کا مختلف ہے. تو وہ دن کتنا لمبا ہوگا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ہاں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہی بیڈ پہ 2 لوگ سوئے ہوں یا رات
पूरी उन्होंने गुजारी हो, एक की तो दाढ़ में दर्द हो और वो सारी रात उसने उस अज़ियत में गुजारी हो, उसके लिए तो वो रात बहुत लंबी होगी। कब दिन वो इसी इंतज़ार में होगा कि कब दिन चढ़ेगा और कब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो उसके लिए तो वो रात जो है वो पूरे 1 साल 2 साल के बराबर होगी। एक एक लम्हा उसने गिन गिन के गुजारा होगा। एक जो है वो आराम से सुकून से सोया हुआ है, तो वो सारी रात उसने कोई सुहाने सपने देख के गुजारी। तो ये दिन का जो है अपने अपना वो दिन भी इसी तरीके से जिनके अमाल अच्छे होंगे, ज़ाहिर है उन्हें तो जन्नत में ही इस बात की खुशखबरी मिल जाएगी, उन्हें जन्नत के वहाँ से दूर से जन्नत की खुशबू भी आ जाएगी। यानी हमने ये रवायात में पढ़ा है, सुना है कि उनको कब्र में ही उनको वो जगह दिखा दी जाएगी जिनकी तरफ वो जाएंगे। और जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे, ज़ाहिर है उनको कब्र में ही पता चल जाएगा। तो जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके लिए तो वो दिन जो है वो खुशी में जैसे हम खुशी का वक्त जो है वो पूरा दिन भी गुजरता है तो एक पता ही नहीं चलता कि किधर से किधर गया, जबकि हम जब परेशानी में होती हूँ तो 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो खुशी में उनके लिए तो वो दिन बहुत ही छोटा हो जाएगा। और जो लोग गमज़दा होंगे, यानी जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे, जिन्होंने गुनाह किए होंगे इस दुनिया में, अल्लाह ताला से नहीं डरे होंगे, तो उनके लिए तो वो दिन बहुत बड़ा होगा। तो ये उस यानी दिन की जो लंबाई है या उसका हिसाब किताब हम इससे इमेजिन कर सकते हैं। यानी ज़ाहिर है हमारे पास इसका असल इल्म तो नहीं है, इल्म तो अल्लाह ताला ने अपने पास ही इसका रखा हुआ है। तो ये है कि उस दिन का वो मालिक है, वो आप जो कुछ आपने किया होगा वो उस दिन उसका आपको बदला दिया जाएगा। अब वहाँ पे उसकी रहमत तो यकीनन साथ होगी, लेकिन अब इसमें एक चीज़ सोचने की है कि जब हम जो हुकूकुल इबाद हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसमें जो कमी कजी होगी उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जिन्होंने मेरे मखलूक के साथ कोई ज़्यादती की होगी उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो यकीनन रहमान है, रहीम है। लेकिन पता नहीं जिसके साथ मैंने ज़्यादती की है या जिसका मैंने दिल दुखाया है, वो पता नहीं अल्लाह ताला के कितना करीब था। अल्लाह जब मैंने उसका दिल दुखाया या उसको परेशान किया, मैंने किसी का हक़ मारा या किसी के साथ ज़्यादती की या किसी को मैंने किसी वक्त जो है ताना दिया या किसी का मैंने किसी को कोई भी किसी भी इस किस्म का मैंने नुकसान पहुंचाया, तो जब उसका दिल दुखा होगा तो अल्लाह ताला पता नहीं उसके दिल के कितना करीब रहा होगा। तो वो फिर वो रहम जो है वो हम पे रहम कैसे करेगा जब हम किसी उसकी मखलूक के लिए जो है वो हम तकलीफ़ का बाइस बनेंगे। तो इस बात को भी तो हमें सोचना चाहिए ना, क्योंकि हमने जो इस दुनिया में बोया है, ये दुनिया के मतलब कहा जाता है कि ये आखिरत की खेती है। तो इस दुनिया में हम जो कुछ बोएंगे एंड पे हम वही काटेंगे। हाँ, उसकी रहमत जो है वो कौन सी चीज़ के ऊपर गालिब आ जाएगी, कितने के गुनाह होंगे जिनके ऊपर वो गालिब आ जाएगी, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये सिर्फ उसी ज़ाते बाबरकत को पता है। हमें इसके मतलब हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये है कि जहाँ पे हम इस बात की वो करते हैं कि वो रहमान है, वो रहीम है, हमें इस बात का खौफ भी होना चाहिए कि वो फिर उस यौम दीन मालिक यौम दीन भी है, वो बदले के दिन का मालिक भी है। यानी सिर्फ रहमान और रहीम नहीं है, उसके वो दिन भी है। उसने वो बड़े तरीके से उसने अच्छे तरीके से हमें उसका बताया हुआ है कि वो दिन भी आने वाला है, हमें उस दिन के लिए भी तैयारी करनी है। तो जब हम इसको देखते हैं, ये सूरह फातिहा की जो पहली 3 आयत हैं, इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये तीनों चीज़ें, और ये तीनों चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो असास है हमारे ईमान की, ये तीनों चीज़ें यहीं पे खोल के बयान कर दी गई हैं कि हमारा ईमान जो है वो किस तरीके से मजबूत होगा जब हम अल्लाह ताला की वहदानियत को मानेंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो रहमत हमारे ऊपर नाजिल हुई है हम उसको उसका भी अपने साथ लेके चलेंगे, और आखिरत पर हमारा ईमान जो है वो बिल्कुल पुख्ता होगा। और हम अपनी दुनिया में जो कुछ भी है अल्लाह ताला की जो हिदायत भेजी हुई हैं, जो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में भेजी हैं कुरान की सूरत में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल हुआ, तो उसको जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो हमें फिर उसको मद्देनज़र रख के हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र जो है वो भी साथ होनी है। तो पहली आयत जो तौहीद के मतलब है, दूसरी ये बताया गया हमें कि वो रहमान और रहीम है, और तीसरी इंसान को ये रहमान और रहीम ये बेसिकली रिसालत के मतलब है। उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला जब रहमान और रहीम है तो वो इंसान को भटकने के लिए तो नहीं छोड़ेगा ना। तो ज़ाहिर है वो उसको अगर इंसान को अल्लाह ताला पैदा कर देता और वो ऐसे ही उसको छोड़ देता तो इंसान को जब रास्ते का पता ही ना होता तो वो गुमराही में भटकता रहता और एंड उसका जहन्नम में होता। तो ये तो रहमत नहीं है। रहमत तो ये है कि इंसान को रास्ता सुझा दिया जाए कि देखो ये सही है और ये गलत है।
آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے تو آپ جنت میں جاؤ گے، یہ راستہ جو ہے جہنم کی طرف لے جائے گا، تو مت اس راستے پہ چلنا۔ وہ سارا کچھ کھول کھول کے جو بیان کر دیا گیا قرآن پاک میں، اور اس قرآن پاک کی صحیح تشریح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو یہ انڈائریکٹلی جو دوسری آیت ہے وہ رسالت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ تو اس میں جو ایک اور چیز کی طرف بھی اس کی تشریح ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اب تو میں نے جہنم میں جانا ہے، اچھا چلو اب تو میں جو مرضی کر لوں، اب تو میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اس کی رحمت ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے اور ہمیں اس بات کی طرف لے کے آتی ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، تو اب ہم اس کو سچے دل سے اس کے اوپر اگر ہم پچھتا رہے ہیں، اگر ہم توبہ کر لیں تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم واپس آ سکتے ہیں، ہم اس کی رحمت سے امید لگا سکتے ہیں، اور اس امید پہ انسان جو ہے وہ واپس پلٹنے کے اس کے جو چانسز ہے وہ 100% جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہوں میں پھر آگے بڑھتا نہیں چلا جاتا، بلکہ اگر گناہ اسے سرزد ہو جاتا ہے کوئی، تو وہ اس سے توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے وہ پلٹتا ہے، اور پلٹ کے ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ لوگ ڈاکو تھے بہت بڑے بڑے، اور پھر وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے راستے پہ ڈالا، ایسا ان کو توفیق دی کہ وہ بہت بڑے ولی اور بزرگ بنے۔ تو بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک اور طاعت گزار بندے بن گئے۔ تو رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی، یعنی یہ ہمیں ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہونے دیتی، یہ ہمیں امید ایک لگا چھوڑتی ہے۔ لیکن امید اور خوف کے درمیان ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں اس بات کا ڈر ہر وقت ہمارے اوپر غالب رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی رحمت کے ہمیں طلبگار رہنا چاہیے، اور اس امید پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مخلصانہ طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ قطب اللہ شاہ نے لکھا ہے شہاب نامہ میں کہ جب تک ہم پہلے زمانے میں جیسے ٹی وی ہوتے تھے تو ٹی وی میں وہ انٹینا کرتے ہوتے تھے، انٹینے کا رخ اگر اس طرف ہو جاتا تھا جدھر کہیں وہ ٹیلی ویژن کی وہ لگی ہوئی ہوتے تھے ان کے ٹاور، تو تب ٹی وی کے اوپر اس کی تصویر صاف آتی تھی، تو چھتوں پہ انٹینے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو قطب اللہ شاہ نے لکھا ہے جب تک انٹینے کا رخ درست نہیں ہو تب تک تو سگنل بھی نہیں آتے اس میں ٹی وی میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو انٹینا ہے اس کا سگنل درست کرنے پڑنے ہیں، ہمیں اپنے دل کی سمت صحیح کرنی پڑنی ہے، پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم اپنی توبہ کو بھی اس تک پہنچا سکتے ہیں، پھر ہی اسے وہ جھانک سکتا ہے اس پشیمانی اور اس ندامت میں جو ہمارے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی چلتے ہیں، یہ کہیں بھی کسی قدم پہ بھی ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے انٹینے کا رخ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں پھر ہی اس کی رحمت سے ہم امید کو باندھ سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں باندھ سکتے، کیونکہ یہ اگر رحمان اور رحیم یہ کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ نہیں جی اب تو وہ تو رحمان اور رحیم ہے، تو اس نے تو رحمت کرنی ہی کرنی، جی اس نے تو لازم ہے، جی اس نے تو لکھ لیا ہے، جی اس نے کرنی ہی کرنی، تو پھر تو اب تو میں جو مرضی کرتا رہا ہوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی قطعاً بات نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی رحمت کو ہم حاصل کریں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم تو ہے ہی، لیکن وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو خوف اور امید کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم نجات کا کوئی پہلو ڈھونڈ سکتے ہیں، پھر ہم امید لگا جا سکتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ ہماری تیسری آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، ایسی یہ آیت جو ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ ایک قسم کا حلف ہے۔ تو جس نے یہ حلف اٹھایا اور اس کو پورا کر دیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ تو پھر ناکام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے، اور بندے کا اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ عبادت یا نعبد میں اس میں عبد سے یہ ہے، اور صرف نماز پڑھنے سے عبادت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں تمام زندگی اپنی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔
تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہم نے اسے ایک جانا اور پھر ہم نے اسی کا دھیان کیا۔ تو بحیثیت مسلمان ہم تو جو بھی کام کریں ہمارا عبادت میں آتا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں اس کے اندر، تو صرف ہمیں اتنا ہی تو کرنا ہے، کام تو ہمیں وہی کرنے ہیں، سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں گھر کے کوئی کام کرنے ہیں، اور ہمیں کہیں جانا ہے، کسی سے بولنا ہے تو اچھے اخلاق سے بولنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اس حساب سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کرنا کس قدر پسند ہے۔ کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیصلے سے، اس معاملے سے ناراض تو نہیں ہوگا، بس اس کی رضا کا خیال ہی تو رکھنا ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اور یہ انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت جو ہوتی ہے، اسی سے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کریں گے، ہم تبھی اس کو اپنے ہر معاملے میں شامل کریں گے نا۔ تو جب اس کو ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے میں شامل کر لیں گے تو ہمارا ہر معاملہ ایک عبادت ہو جائے گا۔ تو اگر ہم صرف نماز پڑھ کے اسی کو ہم عبادت گردانتے رہیں تو پھر قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے کہ کیا پھر تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے، یعنی صرف کچھ حصے پہ آپ عمل کرتے ہو۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو تو آپ نے نماز تو قائم کر لی، لیکن باقی معاملات جو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہیں، آپ نے ان کو تو نظر انداز کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو حصہ سوٹ کرتا ہے، جو آپ کو جو ہے وہ پسند آتا ہے، آپ قرآن کا وہ حصہ تو مانتے ہو، لیکن جو حصہ آپ کو پسند نہیں آتا آپ اس حصے کو نہیں مانتے۔ جو آیت آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس پہ عمل کر لیتے ہو، جو نہیں اچھی لگتی آپ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے اس بات پہ کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے اگر صرف ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے الذین آمنوا اشد حب اللہ، کہ ایمان والے جو ہیں اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے احکامات کو ماننا، ان پر عمل درآمد کرنا ہی اصل محبت ہے۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں مشکل نہیں ہوتی، نہ تو وہاں تھکن ہوتی ہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ اچھا، اس میں اگر ہم دیکھیں نعبدو جو ہے اس کو مضارع بھی کہتے ہیں، اس مضارع کہتے ہیں۔ مضارع جو ہے یہ انگلش میں عربی میں وہ لفظ ہوتا ہے جس میں پریزنٹ کے اور فیوچر کے معنی ہوتے ہیں، یعنی حال کے اور مستقبل کے معنی ہوتے ہیں۔ ہمارے جو اردو میں تو 3 قسم کے زمانے آتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل، یعنی ایک گزرا ہوا زمانہ ماضی، اور حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے۔ لیکن عربی میں صرف 2 گرامر میں 2 زمانے تو ان کے بھی 3 ہی ہیں، لیکن گرامر میں انہیں 2 طریقے سے اس کا ایکسپریس کیا جاتا ہے لینگویج میں، ان کی زبان میں، ایک ماضی اور ایک مضارع۔ مضارع جو ہے تو اس میں پریزنٹ بھی اسی میں ایڈریس ہو جاتا ہے، اور فیوچر بھی، یعنی موجودہ وقت بھی اسی میں جو ہے وہ لوگ اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں، اور فیوچر میں بھی اس کو مضارع کہتے ہیں۔ تو نعبدو میں یہ نون جو شروع میں آیا ہے اس کا مطلب ہم ہے، تو یہ ایک ضمیر ہے جو شروع میں لگ گئی ہے۔ شروع میں جب کسی بھی فعل کے کوئی ضمیر لگے گی تو وہ مضارع ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ موجودہ وقت کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے۔ یعنی نعبدو اس میں حال و مستقبل دونوں کے معنی آ جاتے ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور نستعین بھی اسی طریقے سے ہے کہ صرف تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی سے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں اور ہم مدد مانگتے رہیں گے۔ تو اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی ہیں اس میں جو شامل ہیں۔